جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور بڑے پر اثر انداز میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کس طرح تعمیر کیا اور اس وقت کون سی دعائیں ان کی زبان پر تھیں. چنانچہ تو پہلے تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس میں دو باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کے پہلے بنانے والے نہیں ہیں، پہلے تعمیر کرنے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے یہاں پر کوئی بیت اللہ موجود نہ ہو، بلکہ آپ سے پہلے بھی بیت اللہ موجود تھا، اس کی بنیادیں قائم تھیں، لیکن ان بنیادوں کو چونکہ اس کے اوپر مختلف حوادث گزر چکے تھے، ان بنیادوں کے اوپر جو تعمیر تھی وہ تعمیر منہدم ہو چکی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ان بنیادوں کے اوپر اثر نو تعمیر فرمائے. تو بنیادیں موجود تھیں، ان بنیادوں کو آپ اٹھا رہے تھے. تو اسی کی طرف ایک اور آیت سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے ان کو بتا دی تھی اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا تھا. تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ اس سے پہلے موجود تھا. اب کتنا پہلے موجود تھا، سب سے پہلے کس نے تعمیر کی اور کس وقت کی، اس کے بارے میں کوئی صحیح اور مستند اور قوی روایت حدیث میں منقول نہیں ہے. البتہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی، اور طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں چلی آتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر فرمائی. اس کے بعد اس تعمیر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن مکمل طور سے یہ عمارت منہدم نہیں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ مکرمہ کے قریشیوں نے اس کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی. بہرحال یہ جو فرمایا گیا کہ جب ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت کا تصور کرو، اس وقت کو یاد کرو، یعنی وہ بڑا عجیب منظر تھا، بڑا سبق آموز منظر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. دوسرا نقطہ اس جملے میں یہ ہے کہ اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یکساں طور پر شریک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بنیادیں اٹھانے کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، اور پھر بعد میں وہ اسماعیل کہہ کر ان کا بعد میں ذکر فرمایا. یہ در حقیقت ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی کارنامہ باپ اور بیٹے مل کر انجام دے رہے ہوں یا بڑے اور چھوٹے مل کر انجام دے رہے ہوں
تو اس کارنامے کو اصل میں بڑے کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا ہے اس کا ذکر بطور ضمیمے کے کر دینا چاہیے، اور چھوٹے کو بھی یہ چاہیے کہ جب اس کارنامے کو وہ بیان کرے تو اپنے بڑے کی طرف اس کو منسوب کرے، اور اپنے آپ کا اگر ذکر کرنا ہے تو یہ کہہ کر کرے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس یہ الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور مجھ سے مشورہ کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ ادباً فرمایا تاکہ اپنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صدیق اکبر کے ساتھ برابری کے دعوے کا شائبہ نہ ہو، ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلاتے تھے تو مشورہ دونوں ہی سے ہوتا تھا، لیکن اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے یا ان کے ساتھ شامل تھے۔ پھر اس ساری تعمیر میں نہ جانے کتنے مراحل پیش آئے ہوں گے، کہاں سے پتھر ڈھوئے گئے، کس طرح ان کو اس شکل میں ڈھالا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ بن سکیں، کس طرح ان کو آپس میں جوڑا گیا، کتنی اس کی اونچائی رکھی گئی، کتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی رکھی گئی، کس طرح اس کو مضبوط کرنے کا انتظام کیا گیا۔ یہ ساری باتیں بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جس بات کا ذکر فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ تاریخی واقعات کہ پتھر کہاں سے ڈھوئے گئے اور کس طرح لائے گئے، کس طرح ان کو جمایا گیا، کس طرح ان کو مضبوط بنایا گیا، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فریضہ کس جذبے کے ساتھ انجام دے رہے تھے، اور ان کی زبان مبارک پر اس وقت کیا کلمات تھے، اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے اس موقع پر جو رشتہ جوڑا تھا اس رشتے کے دوران کیا عرض و معروض وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی پر اکتفا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر بیت اللہ کے سلسلے میں، اس کی مادی تفصیلات کی طرف جانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اکتفا فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک طرف یہ عظیم کارنامہ انجام دے رہے تھے اور دوسری طرف ان کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی ہے کہ اس کی تاثیر کسی بھی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک انسان کے بس سے باہر ہے۔ لہذا یہاں ہم اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کی تاثیر کو اردو زبان میں منتقل کر کے نہیں دکھا سکتے، ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو نقل فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ یعنی کوئی اور ہوتا تو
اپنے اس کارنامے کے اوپر مغرور ہوتا، اس کا سر فخر سے بلند ہوتا، اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی کہ میں نے اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. اور یہ فرمایا کہ آپ ہی ہر بات کو سننے والے، ہر بات کو جاننے والے ہیں. پھر آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا، اور ہماری نسل سے بھی امۃ مسلمۃ لک، ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر، الرحیم، اور بڑی رحمت کا مالک ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ، یہ خدمت جس کی توفیق آپ نے ہی عطا فرمائی، یہ خدمت اگرچہ آپ کے مقدس گھر کی خدمت ہے، لیکن اس خدمت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ہم اس کو ادائیگی سے قاصر ہیں. لہذا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، اور اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف بھی فرما دے. اور یہ فرمایا کہ اس کا انعام کیا چاہیے؟ انعام یہ چاہیے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری ذریت سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو. اور پھر بھی فرما دیا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی ہم نے بیت اللہ تعمیر تو کر دیا، لیکن اس تعمیر کی آبادی در حقیقت آپ کی عبادت سے ہوگی. تو عبادت ہم کس طرح کریں اس کے طریقے بھی ہمیں سکھا دے. اور وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ بھی قبول فرما لے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ مانگی کہ اگرچہ بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرور زمانہ سے، یعنی زمانہ دراز کے گزر جانے سے، ان لوگوں کے اندر پھر گمراہیاں پیدا ہو جائیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں. لہذا یہاں دعا یہ فرمائی کہ اے پروردگار، ان لوگوں میں جو یہاں اس بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہوں، ان کے اندر اپنی طرف سے ایک پیغمبر بھی بھیجیے گا، اور اس سے مراد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ پیغمبر کیسا ہو، اس کے فرائض منصبی کیا ہوں، اور وہ کیا خدمات انجام دے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے.